جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ZMC پولیٹیکل اپڈیٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بھائی آپ کا دوست زاہد چودھری. ناظرین کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جہاں تعلیم ایک اہم رول پلے کرتی ہے وہاں اس ملک کا کلچر اس کی ثقافت بھی ملکوں کی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے. آج کے ZMC پولیٹیکل اپڈیٹ میں پالیٹکس کے اوپر تو بات ہم ذرا کم کریں گے، لیکن کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں اور بیرون ممالک میں باہر کی دنیا میں ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے اس کو ہم کیسے روشناس کرا سکتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو نیک نامی ہے، پاکستان کی جو ترقی ہے، اس کا ایک صحیح چہرہ جو ہے وہ ہم بیرون دنیا کو دکھا سکے. آج اسی حوالے سے ہمارے گفتگو ہوگی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. آج ہمارے پاس ZMC نیٹ ورک کے جو بیورو چیف اسلام آباد ہیں جناب چودھری رشید سر صاحب وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ جو کہ فٹنس کے اوپر اسپورٹس کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور ہمارے دوسرے معزز مہمان آج پہلی دفعہ ZMC نیٹ ورک کا پلیٹ فارم سے حصہ لے رہے ہیں جناب منیر اختر صاحب. منیر اختر صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. منیر اختر صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر صحافی ہیں اور پاکستان کے بہت سے معاملات جو ہیں ان پر گہری توجہ رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث سعد افتخار ہے کہ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو پاکستان کے اندر جو ثقافت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس سے وہ ہمیں بتائیں گے. تو سب سے پہلے میرے خیال میں چودھری رشید صاحب سے شروع کرتے ہیں. تو چودھری صاحب بہت شکریہ جناب ٹائم دینے کا. اچھا سب سے پہلے تو یہ ابھی جو ریسنٹلی ایونٹ ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو ٹوکیو میں ٹوکیو اولمپکس ہوئی اور پھر اس کے بعد پیرامیڈک جو ٹوکیو اولمپکس تھے اس میں جو مین ایونٹ تھا اس میں تو ہم کسی قسم کا کوئی میڈل نہیں لے پا رہے بڑے عرصے سے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرا اولمپکس ہیں انہوں نے گولڈ میڈل جو ہیں وہ لیے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو ایتھلیٹکس ہیں پاکستان کی اس کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں پلیز؟ تھینک یو زاہد صاحب. جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ایتھلیٹک جو دنیا بھر میں سب سے جو ہے نا مشہور گیم ہے، زیادہ کھیلا جاتا ہے دنیا بھر میں، جو ایتھلیٹک اور فٹ بال. تو ایتھلیٹک میں جس طرح پاکستان میں نمائندگی تو کی ہے ٹوکیو اولمپکس میں، جس میں ارشد ندیم نے اپنا 5th پوزیشن لی اور ایک اور ریسلر سے طلحہ انہوں نے 5 پوزیشن لی. تو یہ دیکھیں کہ یہ اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے جس طرح وہ اس نے ایتھلیٹک میں جو ہے نا جیولن میں گولڈ میڈل لیا ہے، ہمارے ارشد ندیم کو کہ 5th پوزیشن پہ تھے. تو یہی کمپیئر کریں کہ ہمارا علاقہ ایک ہے، خطہ ایک ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اتنی تیاری نہیں کی تھی، پریپریشن نہیں کی تھی جس طرح انہوں نے کی تھی، کیونکہ انہوں نے باہر کے جرمن کوچ بھی ہائر کیے ہوئے تھے اور ان کو باہر بھی بھیجتے تھے. ان میں زیادہ ٹیکنیک سکلز اور ان کا زیادہ فٹنس لیول زیادہ تھا اس لڑکے کا. اگر ہم بات کریں ہمارے جو ارشد ندیم تھے، ان کا وہ معیار نہیں تھا. اگر انہوں نے ذاتی طور پر اتنی محنت کی ہے، ابھی ان کا میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری میں کہ وہ انہوں نے ایک کھانے وال کے ایک رورل ایریا میں رہتے ہیں اور خود ہی انہوں نے اپنے نیزے بنائے ہوئے تھے اور خود ہی انہوں نے ڈمبل وغیرہ جس طرح ہوتا ہے فٹنس کے لیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ پراپر اسکل اور ریسرچ کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ اسی طرح ہی آئیں گے. آپ کو دیکھنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ بھی 5 سال پہلے پریپریشن کی تھی اس اولمپکس کی، تو آپ کو 10-12 سال پہلے پریپریشن کرنی پڑتی ہے ایونٹ، بڑے ایونٹ کے لیے، کیونکہ 8 سال بعد یہ اولمپکس ہوتی ہیں. تو یہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو پاپولر ایونٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک تو آپ کوچز کو بھی کوالیفائڈ اور پروفیشنل کو لانا چاہیے، اور جب تک ہم نرسری کو اور جو نا اپنی اسکول یا کالج لیول کی جو ہے نا اسپورٹس کو امپروو نہیں کریں گے تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ایتھلیٹک کے کیا ہم ایشین گیم میں بھی نہیں جیت سکتے. ایتھلیٹک تو دور، اپنا اولمپکس تو دور کی بات ہے سر.
تو دوسرا یہ ہے میں کہ جس طرح پیرالمپکس میں میں تو سب حیدر علی نے، میں تو سب آپ کی جی طرف جی آتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ اس کے اوپر پھر ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے میجرز ہیں جو کہ پاکستان could have been taking to improve our positions in the international level کے جو competitions ہے اس میں کیسے امپروو ہو سکتے ہیں. منیر اختر صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو ان پٹ ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں. منیر صاحب، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، plays a very important role for any sort of a development in a country. کہ ثقافت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور جن کنٹریز میں اگر ہم مشاہدہ کریں، جن کنٹریز نے ترقی کی ہے وہ اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں آپ ثقافتی حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں پلیز بتائیں. سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور ایک خاص کر کلچر کے حوالے سے، اور جو کلچر ہے پاکستان کا اس کا مجھے کچھ عرصہ ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ جو ہے دیکھنے کا موقع ملا. بہت قریب سے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کلچر کے جی حوالے سے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں اور کلچر کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو پاکستان جو ہے، اگر میں سر بتاؤں کہ دنیا میں ڈائیورسٹی بہت جو ہے کم ہوتی ہے. ڈائیورسٹی پاکستان جی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو ایک میلے میں جاؤ نا، آپ کو 100 قسم کی چیزیں ملتی ہیں، 100 قسم کے کلچر بالکل ملتے ہیں، درست 100 قسم کے درست. آپ کو ورائٹیز جو ہے آپ کو میسر ہوتی ہیں. تو خاص کر ابھی موجودہ جو ایفرٹس ہو رہے ہیں یا جو صورتحال ہے، ویسے کووڈ کی وجہ سے کافی ایشوز سامنے آئے ہیں کہ کلچر کے حوالے سے وہ جو میلے ٹیلے یہ چیزیں جو زیادہ تر چل رہی تھی ان میں کافی جو ہے وہ ورچل پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل پہ نئی چل ایک رہی ہیں. جی چیز آ گئی ورچل، مطلب آن لائن جو ہے نا وہ زیادہ تر آن لائن چلی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایفرٹس جاری ہیں. اور پاکستان کے کلچر کے حوالے سے اگر میں بتاؤں، اگر آپ سندھ چلے جائیں تو آپ کو اپنا ایک رنگ اور کلر اور وہ ملتا ہے. اگر آپ جی پنجاب چلے جائیں تو آپ کو اپنا ایک رنگ اور کلر. اگر آپ ملتان چلے جائیں تو آپ کو اپنا ایک ڈفرینٹ جو ہے. اگر آپ پشاور چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، ہر جگہ کا اپنا ایک مزہ ہے. اور اس میں ہوں، گلگت چلے جائیں آپ سر، پاکستان جو ہے ایک خوبصورت جو ہے ایک کلچر سے مل کے جو ہے ایک گلدستہ بنتا ہے. اور گلدستہ بنا ہے بالکل. یہاں پہ ہمارے فوک جو آرٹسٹ ہے، سنگر ہے، آرٹیزن ہے، وہ جس طریقے سے اس سارے کلچر کو لے کے جا رہے ہیں اور ایفرٹس کر رہے ہیں اور اپنے طور پر کر رہے ہیں. اور کچھ ادارے بھی ہیں جیسے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے، یا لوک جی ورثہ ہے، یا ہوں، پروونشل جو کلچرل ڈائریکٹوریٹ ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں زیادہ تر جو اس معاملے میں سر، جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو ایسے آرٹسٹ جی ہیں جو اپنے طور پر لگے ہیں، ان کو کوئی ایسی وہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کسی ادارے کے اس پہ بیٹھے ہو. وہ اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، علاقوں میں وہ لگے رہتے ہیں. اپنا ایک جو ہمارا سنچریز اولڈ جو کلچر ہے ان کو لے کے جو ہے وہ مختلف جو کمپوزیشنز ہے وہ ابھی تک انہوں نے زندہ رکھی ہوئی ہیں. تو اور رکھی حال ہوئی جو ہے، میں سر اگر بتاؤں میرا ایکسپیرینس رہا، میں بہت سارے یہاں پہ امریکہ سے، ویسٹرن جتنے مطلب یو کے سے، مختلف ممالک سے یہاں پہ آرٹسٹ آتے ہیں. جی ان سے میں جب بھی میں نے بات کی اور جب وہ یہاں آئے اور یہاں پہ ہمارے جیسے لوک میلہ ہوتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، 10 روزہ جی ایک فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں چلے جاتے ہیں. یا ادھر ایک اسلام آباد آرٹ فیسٹیول ہوا تھا، اس میں لوگ آئے تھے. تو جب وہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان سے بات کرتا، ان سے پوچھتا کہ کیسے لگا آپ کو، تو ان کی جو فیلنگز ہوتی تھی وہ اس پہ بندہ پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ یار یہ پراؤڈ فیل ہمارے کرتے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو کیا کلچر ہے آپ کی، کیا وہ کیا جو ہے آپ لوگوں کی ایک ورائٹی ہے، خوبصورتی ہے، ڈائیورسٹی ہے. وہ بڑے امپریس ہو کے جاتے ہیں. بالکل
बिल्कुल मुनीर भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हमारा कल्चर जो है वो इस कदर रिच है। सिर्फ हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने इस रिच कल्चर को और डाइवर्स, जो आपने बताया है कि वी हैव अ वेरी डाइवर्स कल्चर, कि पाकिस्तान का सूबों को तो हम अपनी जगह पे रखें, एक जगह से एक इलाके से दूसरे इलाके, जैसे आपने कहा मुल्तान में चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, लाहौर में आ जाए, रावलपिंडी में आ जाए, इस्लामाबाद में आ जाए, केपी के इलाके जो हैं वहां पे आप चले जाएं, पेशावर में आप चले जाएं, आप डीजी खान में चले जाएं, तो कोयटा में चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं, तो यकीन करिएगा, अब एक बात सुन के आपको शायद थोड़ा हो कि पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी आबाद हैं वो यूके के अंदर है, और खास तौर पर जहां हम मौजूद हैं बर्मिंघम में। जब यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट आता है तो यकीन जानिएगा कि ऐसा कल्चरल समा बन जाता है कि यहाँ पे जो गोरे और गोरियां और जो हैं वो भी झूम उठते हैं। तो सिर्फ आप जैसे लोगों के तवज्जुह से हम चाहते हैं कि ये जैसे जीएमसी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म जो है वो उन तमाम लोगों के लिए मौजूद है जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज को, पाकिस्तान के की जो सकाफत है, पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको रूशनास कराना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या सर समझते हैं? जी एक जी एक जो है, मैं आपको, आपके यूके में, आपके लंदन में एक हमारी ऐसी आर्टिस्ट है, एक ऐसी आर्टिस्ट है कि वो उसमें 17 ज़बानों में वो गाती है और है पाकिस्तानी, ओ, जी 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 और जी है उसका नाम सायरा पीटर, और वो पाकिस्तान भी आती रहती है, यहाँ पे भी परफॉर्म करती है। उसकी जो वो है, वो ओपरा सिंगर है, पाकिस्तान की फर्स्ट ओपरा सिंगर है और दुनिया हम्म, की फर्स्ट सूफी ओपरा सिंगर है, और बेसिकली कराची से। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ सर कि हमारे लोगों में जी इतना टैलेंट है, इतना जो है इस तरीके से जाके दूसरे, एक एक आप जैसे बता रहे हो सर कि यूके में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं और बड़े लाइक करते हैं अपने कल्चर को लेके, अब भी वहाँ पे भी सफ़ीर बने हुए हैं और अपने कल्चर को लेके प्रमोट भी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। जैसे आप वहाँ से बैठ के कल्चर को, अपने कल्चर को याद रखे हुए हैं, अपने एजुकेशन को, अपने हमारी जो जितनी भी पॉलिटिक्स हैं और जितनी भी मामलात हैं, और ख़ासकर कल्चर की जहाँ तक बात है सर, यकीन मानो यहाँ पे एक नेटिव अमेरिकन केयर तोर नाम है, आर्टिस्ट है, यहाँ आई थी, जब जा रही थी तो रो जी रही थी और मुझे कहा कि आई हम्म फॉल इन लव विद पाकिस्तान, आई कांट फॉरगेट, how I will forget, this country, these people, these are such a beautiful people, very good people, very nice people, very beautiful सर। तो ये चीज़ें जो है, ये जी बड़ी जी, ज़बरदस्त यही है हमारे यही यही मैंने कल्चर की। मुनीर साहब, बिल्कुल आपने सही बताया कि यही हम चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि देखें कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है जो एक दफा उसमें रच बच जाता है तो उसका वहां से हटने को दिल नहीं चाहता। चौधरी रशीद साहब से जरा पूछते हैं कि चौधरी साहब, ये हमने ओलंपिक्स की बात कर रही थी, अगर हम ओवरऑल देखें तो क्योंकि आप माशाल्लाह विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं और फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको हुकूमत जो है वो संजीदा नजर आती है? जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ अब ये अभी वो इनाम बट रेसलर जो है उसने बीच जो रेसलिंग है उसमें उसने मेडल लिया है। तो ये हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे एथलीट्स हैं वो अपनी जाती काविशों से ऊपर आते हैं। तो आप, पहले बात तो ये है कि ये बताएं हमारे कि आप जो हुकूमत की लेवल पे जो इसके ऊपर काविशें होनी चाहिए, उनसे आप मुतमिन हैं या आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम, क्योंकि ये वो चीज देखें, हमने ये देखा है कि जैसे पाकिस्तान का एक छोटा सा टीन बच्चा जो है उसको भी आप दरिया चिनाब के मुखालिफ सिमत में पानी के अंदर आप उसको छोड़ें तो वो वहां पे तैरता हुआ जो है वो उसको चीर के आगे निकल जाता है। तो फिर क्या वजह है कि हम जब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारी स्विमिंग हो गई, हमारी रेसलिंग हो गई, हमारी जेवलिन थ्रो हो गए, हमारे डिस्कस थ्रो हो गए, हम इसमें क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? सर एक मेन वजह तो यही है कि जिस तरह पाकिस्तान एथलेटिक एसोसिएशन है और पाकिस्तान जी स्पोर्ट बोर्ड है
اور تیسرے نمبر پہ جو انٹر پروفیشنل کوآرڈینیشن IPC منسٹری ہے ہماری، اس کا جی آپس میں اتنا انٹر لنک نہیں ہے. ابھی جا کر ایک میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی، جب سے یہ ٹوکیو میں ہمارے ایتھلیٹ نے کچھ اچھا پرفارم کیا ہے تو وزیر اعظم نے بھی کیا کہ ری وزٹ کرو دوبارہ اسپورٹ پالیسی کو. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپس میں ان کا جو کوآرڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ اسپورٹ بورڈ اور کہتا ہے، جو پاکستان ایتھلیٹک ہے ان کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. پھر ایک منسٹری آ جاتی ہے IPC کی، انٹر پروفیشنل کوآرڈینیشن، تو اس کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے صوبوں کے درمیان، ان کے درمیان. جس طرح اسلام آباد میں بھی ابھی سننے میں آیا کہ اس کو بھی پنجاب کے ساتھ نا جوڑ رہے ہیں. تو یہ اس میں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں پچھلے کافی عرصے سے ہو رہی ہیں. فٹ بال کے حوالے سے بات کریں وہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو ایتھلیٹک کیونکہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا انڈیویجولی پلیئر جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں اپنے طور پر، ذاتی طور پر بھی، کیونکہ اتنی ٹیمیں زیادہ اس میں کھلاڑی نہیں ہوتے ایک ٹیم میں، میکسیمم 1 یا 2 ایتھلیٹ ہوتے ہیں، یا سنگل ایتھلیٹ جو ہے نا پرفارم کرتا ہے یہاں پہ. تو جس طرح ہم یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جس طرح حیدر علی نے پیرالمپکس میں میڈل لیا ہے اپنا ڈسکس میں، جی تو بڑی عمدہ پرفارمنس ہے، ان کو ہم کنگریچولیٹ بھی کرتے ہیں ZMC کے پلیٹ فارم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان بچوں نے فزیکلی ہینڈی کیپ ہونے کے باوجود گولڈ میڈل لیا ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے صحیح سلامت تندرست جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ وہی آ جاتا ہے، جی ایک تو انا کا مسئلہ آ جاتا ہے تھوڑا جہا، جو ہمارے پاکستان اسپورٹ بورڈ ہے یا پاکستان ایتھلیٹک ایسوسیشن ہے، یا اس کا آپس میں کوآرڈینیشن نظر نہیں آتا. ابھی بھی دیکھا ہوگا جو پلیئر ابھی جو یہ حیدر علی پیرالمپکس والا، انہوں نے بھی اپنی ذاتی کوشش سے اور اپنے ذاتی فنڈ سے انہوں نے اتنا بڑا اقدام لیا ہے اور گولڈ میڈل لیا. اس کے بعد سارے سراہتے ہیں، سارے پاکستان لیول پر بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم کوآرڈینیشن نہیں رکھیں گے آپس میں، جس طرح پاکستان اسپورٹ بورڈ ہے، مین ادارہ ہے ہمارا، باڈی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے تھرو جتنی ایسوسیشن ہے، کلب ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تھرو کام کرنا چاہیے. یا جتنے بھی ان کی ایسوسیشن آگے شاخیں ہیں پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، نرسری لیول کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ پھر آگے کلبس بنتے ہیں، کلب سے پلیئر لینے چاہیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ بڑے ہیں، آرمی، وابڈا، نیوی، یہاں سے پلیئر آتے ہیں، وہی وہ اچھا محنت کرواتے ہیں، وہی آگے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوگا ابھی بھی جس طرح یہ نام بٹ ہے یا دوسرے ہیں ہمارے، انہوں نے اچھا ماضی میں ایک تو پرفارم سر کیا ہے اپنی ذاتی کوشش. جی ساری جی جی. ٹو ساری ٹو انٹرپٹ یو. میں ایک بات صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے رائے اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ UK میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں سے جو ہے وہ جب ان کے اندر پوٹینشیل نظر آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ان کو پک کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پھر ہارڈ ورک کیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کل جو ہے وہ UK کی ایک ینگ گرل 18 ایئرز اولڈ، 18 سال کی وہ بچی ہے، اور اس نے جو US اوپن ہے، گرینڈ سلیم جو ہے وہ ون کیا ہے. تو آپ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک 18 سال کی بچی جو ہے وہ اب ویملڈن میں بھی اس نے حصہ لیا، پھر اب وہ گرینڈ سلیم یعنی US اوپن جو ہے وہ اس نے ون کیا ہے. تو کیا ایسا کوئی سسٹم پاکستان میں ہے کہ اسکول لیول کے اوپر، کالج لیول کے اوپر جو ہے وہ جو پوٹینشیل ایتھلیٹس ہیں ان کو پک کیا جائے اور پھر ان کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے، تھوڑی انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرا سکے؟ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھی آپ کی سیشن ہے، اور ہمارا بھی اس میں بڑی دفعہ ہم نے بات بھی کی ہر لیول پر. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسکول لیول پر نرسری لیول سے بچے کو اٹھایا جائے، اور اس پہ جو ہے نا جی ایک ہوتا ہے ان کے فائبر کو چیک کیا جائے، ان کے سلو فائبرز ہوتے ہیں، فاسٹ ہوتے ہیں، اس کو بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ فاسٹ گیم میں جا سکتا ہے، سلو میں جا سکتا ہے، اس کے باوجود نا اس پہ پراپر جو ہے نا ٹرینر یا کوچز ہونے چاہیے. پھر دوسرے نمبر پر جی ان کا جو ہے نا جو پلیئر واقعی ہوتے ہیں چنے جاتے ہیں، ان کا کوٹا رکھا جائے، اور اسکول کالج لیول پر جس طرح ایڈمیشن کا ہوتا ہے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے، فری آف کاسٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ یہاں سے پھر وہ پلیئر کو بھی انسینٹیو ملتا ہے کہ مجھے یہ کوٹا سسٹم ہے، مجھے سلیکٹ کیا گیا اور میری فیس معاف ہے، مجھے پڑھائی میں بھی کچھ مدد ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے جو ہے نا ہم اچھے پلیئروں کو اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اسکول یا کالج لیول بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، گورنمنٹ سطح پہ بھی اس طرح کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی پیتھیٹک حالت ہوتی ہے پلیئر کے لیے. کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ٹرینڈ سیٹر ہیں سارے. ٹرینڈ سیٹر کا مطلب جی ہوتا ہے کہ جس طرح کرکٹ ہے تو کرکٹ کی طرف سارے چل پڑتے ہیں، کیونکہ کرکٹ میں ہوں زیادہ پیسہ بھی ہے، گلیمر بھی ہے، اسپانسر بھی زیادہ ہیں. تو جو ہماری محنت والی جس طرح ہاکی کی بات کریں یا ایتھلیٹک کی بات کریں، جو دنیا میں سب سے زیادہ جس میں ہم پاپولر ہوتے ہیں پاکستان یا دوسرے کنٹری، تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھا ہو کہ ہمارے یہاں بالکل
एक तो कोरोना का बायस बन गया पिछले 1-2 साल से, तो बिल्कुल एथलेटिक जी। हमारे स्पोर्ट हो ही नहीं है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं हुई। पाबंदियां अभी जो हो सकती थी वो भी इन्होंने नहीं करवाई, क्योंकि पाबंदियां थी अभी भी। जिस तरह हमारी डिस्टेंस वाली गेम्स है, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जी। लॉन टेनिस, ये इस तरह की गेम्स है जो हम कर सकते हैं, एसओपी को मद्देनजर रख के कर सकते हैं। तो बोर्ड लेवल पर वो भी नहीं पिछले साल हुई हैं, तो ये भी फुकदार रहा हमारे यहाँ, क्योंकि प्लेयर को वहाँ पे जो तैयार किए जाते हैं वहाँ पे 1 साल का गैप आ जाए तो कंपटीशन ना हो तो वो स्लो पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती पहले वाली। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने भी कहा कि इसको रिविजिट किया जाए पॉलिसी को, और उसके बाद जो है ना इसमें ऐसे काम लिए जाए। मैंने 1-2 दफा हाई लेवल पर सेनेटर से भी बात किया कि जो है ना स्पोर्ट पर्सन को लाया जाए आगे, जो इनके कोचेज हों या टीचर्स हों या गाइड इनको करें, बजाय कि आप वो जिस तरह क्रिकेट में लगा देते हैं जी, प्लेयर अच्छा है तो उसको लगा दिया, कोच लगा दिया। प्रोफेशनल तो होते हैं, बल्कि जो टेक्निक्स एक एकेडमिक बंदे में होगी, स्किल्स वो सिखाएगा, वो दूसरे बंदे में नहीं आ सकती, बेशक वो जितना मर्जी प्रोफेशनल हो। एकेडमिक बैकग्राउंड वाला और स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन लगाना चाहिए। देखा होगा कि अभी भी हमारे यहाँ फकदान है, यहाँ पे 1-2 हम उसको ग्रूम नहीं प्रॉपर कर सकते। बच्चे की जो जी। आईक्यू लेवल होता है या उसकी ट्रेनिंग का होता है उसको हम पढ़ नहीं पाते, जो दूसरे बंदे होते हैं। वो ठीक है कि तैयार बच्चा मिल जाता, क्रिकेट में क्या करेगा कोचेज? अभी मिसबाह था या दूसरे थे, ये वकार यूनुस, उन्होंने क्या किया? बच्चे तो तैयार थे, पीछे से आए हुए थे, ये उन्होंने जी। क्या काम किया? बढ़ जाते हैं। तो यही है कि उसको ऐसे कोचेज को लाना चाहिए जो एक स्पोर्ट से और बैकग्राउंड से और डिग्री के साथ हो, प्रोफेशनल हो, क्वालिफाइड हो। ये नहीं होगा कि जी, आप जो है ना एक शुक्रिया, बंदा अच्छा प्लेयर शुक्रिया, एक मैच में परफॉर्म शुक्रिया कर। साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा मुनीर साहब से पूछे, मुनीर साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, तो अभी क्योंकि वैसे आना जाना थोड़ा कम होता है, लेकिन आपने वो लोक विरसा की बात की, आपने फिर वो बात की, तो वो थोड़ी सी पुरानी यादें जो हैं वो ताजा हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, इस्लामाबाद, इस वहां पे तो हम देखते हैं कि जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो किसी हद तक सरकारी सरपरस्ती उनको मिलती है, लेकिन जो हमारा डाइवर्स और कल्चरल हेरिटेज है जो हमारा देहातों में है, वो आप देखें, वो एक देहात के अंदर वो एक छोटा सा मेला लगना, वहां पे वो जलेबियां जो है वो खाई जानी, और वहां पे वो एक बंदा जो जगलर है वो उसका बाल घुमाना, और लोगों का वहां पे चूड़ियां खवातीन का के लिए जाना। ये जो देहाती मेले ठेले हैं, आपने क्या समझते हैं कि वो क्योंकि हुकूमती सरपरस्ती उन पे नहीं है, उसकी वजह से ये अब थोड़े कम होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा वो जो देहाती कल्चर है वो उस तरह से सामने नहीं आ पा रहा जिस तरह से उसको आना चाहिए, और वही हमारे एक्चुअली हमारे कल्चर के, हमारे सकाफत के असल रंग है। वो हतून जो कि सुबह सर पे ऊपर वो एक गड़वी रख के अपने शोहर के लिए, जो कि खेत के अंदर काम कर रहा है, रोटी लेके जा रही है, ये हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर। अब ये चीजें क्यों सामने नहीं आ रही? एक्चुअली सर, बात यह है कि एक तो हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से निकले हैं। आपको भी जी। पता है कि ये पिछले 10-15 साल जो है बहुत ही मुश्किल रहे हमारे पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए। और जिस तरह वार एंड टेरर सिचुएशन जो है काफ़ी अजीब थी, मतलब है मुश्किल थी। इस तरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है रुकी हुई थी, नहीं हो रही थी। और हमारे कौम ने, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए अमन जो है उसको रेस्टोर किया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि अब जो है दोबारा वो मेले ठेले जो छोटे छोटे ज़िलों में, छोटे छोटे देहातों में, छोटे छोटे इलाकों में होते थे, वो दोबारा होने लगे जी। हैं। उसकी एक मैं मेला बताऊं, यहाँ पे एक डेरा जात के नाम से, डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा मेला होता है डेरा जात। उसमें ना डेरा इस्माइल खान के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें घुड़ सवारी है, ऊंट सवारी है, गाय सवारी है। ये मैं एक हल्की की मिसाल दे रहा हूँ। वो जी। मेला हुआ और बड़ा, उसमें जो है जीप रैली, वो चीज़ें दोबारा से अब। अच्छा, ये कुश्ती वगैरह हो गई, कबड्डी हो गई, एंड हो गया, वो छोटे छोटे, मतलब है वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता, वो हमारे डोल जो थे रिवायती, वो दोबारा से अब जो है ना, जी। लोग जी। आपको, अगर आप किसी के इवन के, मैं वजीरिस्तान भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने लोग देखे हैं कि हम सुबह दिन में गए और सुबह तक जो है डोल बजती रही, मकीन जैसे इलाके में, वजीरिस्तान में, और लोग उस पे डांस जबरदस्त, करते रहे और जबरदस्त। मजे एंजॉय करते रहे।
تو میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ چیزیں جو ہے شکر الحمدللہ اب جو ہے پھر سے لوگوں میں آہستہ آہستہ ہاں ایک بات جو ہے نا اچھی بات جو بتاؤں، ابھی ریسنٹلی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے اپنا ایک جی آفس جو ہے ریجنل آفس جو ہے وہ جمشیروں میں کھولا ہے، اور ایک ہاں ریجنل آفس کوئٹہ میں کھول دیا ہے، ایک ریجنل آفس گلگت بلتستان میں کھول دیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے، اس لیے کہ وہاں کے جو لوکل آرٹسٹ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم وہاں پہ میسر ہوگا، وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے۔ وہ ہر بندہ تو اسلام آباد نہیں آ سکتا، یا کوئی بھی جی آرٹسٹ ہے جی وہ جی اسلام آباد تو ہر بندہ نہیں آ سکتا، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی انیشیٹو ہے۔ اللہ پاک صحت دے ہماری ڈائریکٹر جنرل پی این سی اے، اس کے نا بڑی بدقسمتی سے اس کو بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 مہینے پہلے، اور بڑا سیریس قسم کا فیٹل ایکسیڈنٹ تھا۔ شی واز این آفیشیل ٹور ٹو بلوچستان، اور خزدار میں اس کا اوکے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی بھی وہ ریکوری میں ہے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اس کی انیشیٹو ہے یہ، اس نے یہ سارا کھلوایا، وہ سب آفیسز کھلوائے، اور ان میں جو ہے کام بھی شروع ہوا ہے میوزک پہ، رباب اور یہ جو دوسرے جو بار انسٹرومنٹ ہے ان کی وہاں پہ ٹریننگ باقاعدہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں رہ گئی سر۔ ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، یہ وہ موجودہ جو جی کرونا کے سچویشن رہے اس میں بڑے افیکٹ ہوئے ہیں، بہت ہی مشکل، جس طرح دوسرے اداروں نے دوسرے ہمارے شعبوں نے فیس کیے، وہ مسائل جو ہے خاص کر فائنینشیل مسائل ہمارے جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے، طبلہ والا جی ہے، ڈول والا ہے، کوئی چھوٹے موٹے جو آرٹسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے مشکل جو ہے فیس کیے اس وجہ سے، کرونے کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ان کا کام جو ہے رک گیا۔ اس کے لیے جی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو اسپیشلی جس طرح یہاں پہ احساس پروگرام ہے اس میں ان کے لیے بھی کوئی اسپیشل ایک پیکیج ہونا چاہیے، جو ہمارے آرٹسٹ کمیونٹی ہیں جو مشکل سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، گزر رہے ان ہیں۔ کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ دیکھیں کرنا چاہیے، منیر کیونکہ صاحب، وہ ان کا کام رک گیا ہے۔ میں میں بالکل آپ کی بات سے، دیکھیں آپ جیسے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامنے آئیں، تاکہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ ان آرٹسٹ کے ساتھ، ان میلوں کھیلوں کے ساتھ اور ان کلچرل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کو ریالٹی کا پتہ ہے۔ اب جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کیونکہ یہ ہمارا تھوڑا بریف ٹائم کا فارمیٹ کا پروگرام ہوتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیں گے، اور اگر آپ کوئی سجیشن کریں گے، اگر آپ کسی لوکل آرٹسٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا زی ایم سی نیٹ ورک کا جو پلیٹ فارم ہے وہ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اور یہ میں کیونکہ ویسے جو صاحب کو پتا ہے کہ جو میرا پروفیشن ہے یہاں پہ وہ لا کا ہے، لیکن یہ زی ایم سی نیٹ ورک بنانے کا جو مقصد صرف یہ ہے کہ ٹو پروموٹ پازیٹیو امیج آف پاکستان۔ سو آئی ایم ورکنگ ہارڈ ٹو پروموٹ پاکستانی، تو یہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے دیکھنے والے کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہیں؟ میرا یہ پیغام ہے کہ جہاں تک میں نے دنیا کو دیکھا ہے وہ ہمارے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں ہمارے لیے بڑے جب بھی آتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں ان سے بڑے جی محظوظ ہو کے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے کلچر کے لیے، اپنے جو ہمارے کلچر کے جو کام کرنے والے ہیں ان کا بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگی ہمارے کلچر کے لیے، ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے سرو کرتے ہیں۔ یہ میرا میسج ہے کہ جو لوگ کلچر کو لے کے ہمارا جو میں کہتا ہوں سافٹ امیج نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پازیٹیو امیج، میں کہتا ہوں ٹرو امیج، ٹرو امیج آف ٹریو میں پاکستان، ٹرو امیج آف جی پاکستان، جو ہمارا ریئل امیج ہے اس کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو ان کا بڑا رسپیکٹ بھی کریں، اور یہ کہ ان کو عزت ضرور دیں، اور ان کا خیال بھی رکھیں جتنا ہو سکتا ہے انسان بندے سے۔ میں سمجھتا ہوں منیر صاحب اس ایکسٹریملی oblige اینڈ اپریشیٹ کہ خاص طور پر یہ جو آپ نے کہا نا، بالکل صحیح آپ نے استعمال کیا ہے ورڈ، کہ ہمیں جو پاکستان کا ٹریو جو کلچر ہے جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا، وہ ہمیں پازیٹیو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورڈ آپ نے استعمال کیا ہے کہ ٹریو جو پاکستان کا امیج ہے وہ باہر کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ
जो पाकिस्तान की सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे माथों का झूमर है। उनकी इज्जत, उनकी आबरू और उनके ऑब्वियसली मसाइल हर जगह पे होते हैं। और आपको पता है कि यूके तो वैसे ही ये लिटरेचर वालों की, और आपको पता है शेक्सपियर हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ये इससे बड़े बड़े नाम जो है यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे वाकई जो है वो लिटरेचर की, सकाफत की, आप इनके थिएटर चले जाएं, फुल होते हैं। और वो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी उनकी टिकट्स होती हैं, जिससे वो जो यहाँ का जो सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं, एक जो शख्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसकी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हमारे इस सफर में हमारा साथ देंगे, ताकि हम पाकिस्तान का ट्रू इमेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके। रशीद साहब, आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे साथ रहते हैं, और जिस तरीके से आप जीएमसी के लिए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जिस तरह से आप काम करते हैं, हमारी जो टीम यूके के अंदर बैठी है वो भी बड़ा अप्रिशिएट करती है और बताती है कि जनाब चॉय साहब इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो वी अप्रिशिएट एंड वी होप दैट यू विल कीप इट अप। तो आप प्रोग्राम के आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कल्चर और जो स्पोर्ट है, ये आपस में हम हंग है, ये जैसे उन्होंने बताया, ये कबड्डी है, ये कुश्ती है, ये नेजाबाजी है, ये घोड़सवारी है, ये सारे जो है ये खेले ही है ना। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को और फिर हुकूमत के लेवल के ऊपर? नहीं, ये जो हिसाब है कि अपना जिस तरह स्पोर्ट कल्चर दोनों इंटरलिंक हैं, आम आंगी पाई जी जाती है, तो हम स्पोर्ट को, क्योंकि इस दफा उन्होंने स्पोर्ट का ईयर भी मनाने का कहा गया अपनी गवर्नमेंट सतह पर भी, तो हम उम्मीद करते हैं जी कि इस साल को एज ए स्पोर्ट और कल्चर के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि लास्ट टाइम टूरिज्म के हवाले से कोरोना की वजह से इतना नहीं हो सका, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट को जितनी हम आगे प्रमोट कर सकें आगे दूसरे मुल्कों तक, अगर स्पोर्ट प्रमोट होगी, हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा, साथ साथ टूरिज्म भी प्रमोट होगी। तो जिस तरह दुरुस्त। ये टीमें भी आ रही हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम भी आई है अभी कल, तो मैं समझता हूँ कि जी अभी हालात भी अच्छे हैं पाकिस्तान के, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। अगर अमन होगा, सपोर्ट होगी, लोग आएंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारा कल्चर प्रमोट होगा, हमारी वस्त बनेगी, हमारे कंट्री जाना जाएगा दूसरे मुल्कों तक स्पोर्ट की वजह से, मुल्क तो स्पोर्ट की वजह से जाने जाते हैं। तो यही वजह है कि नौजवानों में ज्यादा, जहाँ खेल ज्यादा होंगे, ज्यादा नौजवानों में ज्यादा बेदारी पैदा होगी, शौर पैदा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा उस गेम में आएंगे जहाँ से आप जीतते हैं या गोल्ड मेडल लेते हैं। तो जिस तरह हॉकी की बात करें, हॉकी का रिवाइवल भी हम चाहते हैं कि हमारा नेशनल गेम है, जी हॉकी की तरफ भी आना चाहिए। क्रिकेट भी ठीक है, हमारी क्रिकेट भी एक खेल अच्छा है, तो उसको ज्यादा अबलाइज करते हैं लोगों के, जीते हैं ज्यादा, उसमें पैसा है। तो फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक, सारी गेम जितनी भी हमारी और नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा मकबूल हों, और गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल हो, और इसको हर सतह पर लाजमी करार दिया जाए जो हमारे नेशनल गेम है, स्कूल और कॉलेज लेवल पर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी रशीद साहब, मुनीर अख्तर साहब। मैं आप दोनों का प्रोग्राम के आखिर में दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं आपके कीमती वक्त का, और जो आपने आरा दी। मैं समझता हूं कि हमारे वीएमसी नेटवर्क के देखने वाले जो हैं वो उन्होंने आज के प्रोग्राम को पसंद किया होगा। तो नाजरीन, ये था आज का जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट का प्रोग्राम। टिल नेक्स्ट संडे, मुझे अपने दोस्त और मेरे मेहमान ग्रामी जनाब रशीद साहब और मुनीर अख्तर साहब को इजाजत दीजिएगा। मिलते हैं अगले संडे को दोबारा नए मेहमानों के साथ। उस वक्त तक अपना, अपने गिरदो नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।